یہ انڈیا سے ہیں بابا، یہ کہتی ہیں میرا نام نورانی پروین ہے. نورانی پروین. میں ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہوں. آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، دین کا بھی شوق رکھتی ہوں، لیکن مجھے سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے. تو کیا میرے لیے یہ کرنا درست ہوگا؟ ان سے کہیں آپ قرآن کا نغمہ گایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی موسیقی سنائے. ماشاء اللہ. قیامت کے دن جنت میں اعلان ہوگا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. وہ میرے بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا کے ڈھول ڈھمکوں اور شیطانی بانسریوں سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے. تو وہ لوگ کہیں گے ہم حاضر ہیں یا اللہ، کہ تم نے دنیا میں نہیں سنے شیطانی نغمے، آج میں تمہیں جنت کے نغمے سنواؤں گا. اللہ حوروں سے کہے گا گاؤ، وہ اس میں لوگ گم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بھول جائیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اعلیٰ. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ہم جو گانا بناتے ہیں جی. وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں مہینہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا اتنا مختصر کا لوگ لمبا سنتے نہیں. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں کرنے، بور ہو جاتے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی جو وہ کیا نام تھا، ماہر زین. ماہر زین نے کہا اب اب 2.5 تو منٹ. اب 2.5 منٹ. ٹھیک ہے. میں نے کہا جنت کا پہلا نغمہ گانا جو حوروں سے سنوائے گا 70 سال پہ ہوگا، تو مست ہو جائیں گے لوگ. جتنے درخت ہیں وہ انسٹرومنٹس بن جائیں گے، شاخیں، ٹہنیاں، پتے ساز بن جائیں گے. ایک ہوا ہے مثیرہ، وہ میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی آج کے الفاظ میں. جی. تو وہ اس طرح چلے گی کہ ہر درخت سے ایک ٹیون نکلے گی، ایک دھن نکلے گی. تو پھر اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سناؤ. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں، دنیا میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام کی تھی. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معہ، اور جنگل کے جانور نکل کے پیچھے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے. تو پھر اللہ اس آواز کو جنت کے شایان شان بڑھا کے ان کو ممبر پہ بٹھائے گا، تو وہ ان کو حوروں کا نغمہ بھول جائے گا. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت بڑھیا. اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے محمد، اب آپ آئیے اور میرے بندوں کو لطف اندوز کیجیے. تو یہ اللہ کی تعریف کے یہ گانے ہوں گے، گانا، نغمہ، ایک ہی چیز. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوگی تو جنت بھی مست ہو جائے گی. تو پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو. تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین. اب ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب ہم تمہیں سنائیں گے. تو اللہ جنت کے فرشتے سے کہیں گے، جو وہاں کا جی ایم ہے رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. رضوان، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، تو مجھے دیکھیں، یہ مجھے سنیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے. اللہ کا نغمہ، اللہ کا نغمہ گانا قرآن ہوگا. اللہ قرآن سنائیں گے، تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن سنائیں گے. تو انسانی جو سیل ہیں یہ 10 کھرب یعنی 10 ٹریلین سیلز سے ایک باڈی بنتی ہے.
اور ہر سیل میں پورا انسان بننے کی طاقت ہوتی ہے، ہر سیل میں باڈی کا ہر پارٹ بننے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جب حوریں داؤد علیہ السلام جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو ہم ان کانوں سے سنیں گے، ان آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو ہمارے 10 کھرب 10 ٹریلین سیل سب آنکھ بن جائیں گے اور کان بن جائیں گے۔ بننے کا مطلب ہے کہ ان سب میں سننے اور دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ آنکھ کی طاقت پیدا کرے گا، وہ اللہ کو دیکھیں گے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ سننے کی طاقت پیدا کرے گا، اور وہ ان 2 کانوں سے سنتے ہیں۔ تو ہم ایسے ایسے میں تو خود گلوکار تھا، میں تو خود گاتا تھا، اور میرا حال یہ تھا بھائی، میں تو بھول گیا تھا محمد علی بلوچ، میرا 2 ہی میرے قریبی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں اقبال ہاسٹل میں تھی گورنمنٹ کالج لاہور، تو انہوں نے ایک گلوکار بلایا ہوا تھا، تو اس نے کچھ سنایا، تو اس کے بعد میری بھی باری تھی۔ جب میں نے گایا اقبال ہاسٹل کے لان میں، تو انہوں نے کہا بس ہمیں وی وانٹ طارق جمیل، وی وانٹ طارق جمیل، وہ مجھے سنتے رہے۔ تو میں تو اس راستے سے گزرا ہوں، ہزاروں گانے مجھے زبانی یاد تھے، اب بھی یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر، وہ میں فوراً پکڑ لیتا ہوں۔ اگر 60 اور 70 کے درمیان کا کوئی گانا ہو تو وہ کرتے ہیں، تو میں کہہ دیتی ہوں فلاں گانا گانے والا ہے، ہوتی نعت ہے، پیچھے گانے کی دھن ہوتی ہے۔ تو جب ہم صرف کانوں سے سنتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم مزہ لیتے ہیں۔ جب آپ کی 10 کھرب آنکھیں ہوں اور 10 کھرب کان ہوں، اور اس سے آپ اللہ کو دیکھیں اور اتنے کانوں سے سنیں، تو اس کو کون ناپ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے نا، جب چپ ہوں گے، کہیں گے یا اللہ نہیں زدنا، یا اللہ زدنا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، ایمان والی عورتیں بھی ہوں گی، لیکن حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں گی اور وہ وہاں سن رہی ہوں گی۔ تو یہ ایک اتنا لمبا زمانہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جاؤ، واپس جاؤ، کہیں گے یا اللہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں اور تیری سنتے رہیں۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری حوریں مجھ سے شکایت کر رہی ہیں، اشتقنا الی اہلنا، یا اللہ ہمیں تو اپنے خامندوں کی اداسی ہو رہی، کہیں گے یا اللہ تیری قسم، نہ حوریں چاہیے نہ جنت چاہیے، بس تو ہی سامنے ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا بھی جاؤ، ہر جمعے ہماری محفل لگے، اللہ، ہر جمعے آنا ہماری یہی محفل لگے، حوریں، داؤد علیہ السلام، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ۔ تو جنت سامنے ہو تو سنگنگ کا، تمہیں تو صرف سنگنگ کا شوق ہے، میں تو سنگر تھا، تو تھا جس زمانے میں کسی کو یہ انسٹرومنٹ پکڑنے نہیں آتے تھے، میں بینجو بجاتا تھا، میرے کمرے میں پڑی ہوتی تھی، میٹرک سے میں نے شروع کر دیا تھا۔ تو لیکن جب جنت کے احوال سنے پڑھے تو ہر چیز پیچھے چلی گئی۔ تو پھر ہر جمعے سب جنتیوں کو انتظار رہے گا کب جمعہ آئے گا اور ہم اللہ سے جا کے باتیں کریں گے، اس کا دیدار کریں گے۔ لیکن جو وی آئی پیز ہیں، جو جنت الفردوس میں جائیں گے، ان کو انتظار کی تکلیف نہیں ہے، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں۔ اللہ ان کو صبح بھی اپنا آپ دکھائے گا اور شام کو بھی اپنا آپ دکھائے گا۔ Ask MTJ.
پوچھئے اپنے دل کی بات. اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariq